بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو کے اندر قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دی گئی ہے، قریش کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبائل سے بائیکاٹ کر دیا تھا، کن کن چیزوں سے بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس کے بارے میں تفصیلی ذکر کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ پورے واقعات آپ سن سکیں۔ پے در پہ ناکامیوں نے قریش کو اور زیادہ مشتعل کر دیا۔ کھلم کھلا قتل کرنے میں قبائلی جنگ چھیڑنے کا خطرہ تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ شعب ابی طالب میں کون کون لوگ بند تھے اور کتنے دنوں تک اس کے اندر بند رہے اور یہ کہاں پر پڑتا تھا۔ شعب ابی طالب پہاڑیوں کے بیچ میں ایک مقام خفیف بن کنانہ تھا۔ یہ بنو ہاشم کا مورتی رقبہ تھا۔ یہ ہوا کہ وہاں جا کر قیام کیا جائے۔ چنانچہ پورا خاندان، جس کے بہت سے افراد بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس مقام پر چلے گئے جس کا دوسرا نام شعب ابی طالب تھا۔ صرف ابو لہب اور اس کا گھرانہ مکے میں رہ گیا، جو اپنے خاندان کے خلاف قریش کا سرگرم حامی تھا۔ ابو طالب یہاں پہنچ کر بھی اپنے بھتیجے کی نگرانی راتوں کو کیا کرتے تھے۔ ان کے سونے کی جگہ بھی بدلتے رہتے تھے۔ قریش کے سرداروں نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمام مخالف گروپوں کو ملا کر ان سب کا بائیکاٹ کر دیا جو ابو طالب کے ساتھ اس گھاٹی میں پناہ گزین تھے۔ قریش کے ساتھ قبیلہ بنو کنانہ بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ بائیکاٹ صرف رشتے ناطے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بند کر دی گئی تھی۔ ایک عہد نامہ لکھا گیا، ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، نہ خرید و فروخت کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ مکے سے باہر بھی کہیں سے یہ لوگ کچھ نہ خرید سکے۔ بیپاریوں کو آمادہ کیا گیا کہ مکے کے راستے کی نگرانی رکھیں اور باہر سے آنے والی جنس کو مکے میں پہنچنے سے پہلے ہی خرید لیا کرے۔ سرداران قریش کے اس معاہدے پر دستخط ہوئے اور یہ عہد نامہ قومی حفاظت خانہ یعنی خانہ کعبہ کے خزانے میں محفوظ کر دیا گیا۔ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلہ کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کا بخت بہکاتا۔ پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، اللہ والوں کو فاقے مارنا منظور تھا گویا۔ اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، اللہ جس حال میں رکھے اسی حالت پر شاکر تھے۔ نبوت کے 7ویں سال محرم کی پہلی تاریخ سے بائیکاٹ شروع ہو گیا، جو تقریباً 3 سال تک رہا۔ اس عرصے میں درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کر زندگی گزارنی پڑی۔ بچے بلبلاتے تھے مگر ان کو دودھ میسر نہیں آتا تھا۔ خوراک نہ ملنے سے دودھ پلانے والی ماؤں کے دودھ بھی خشک ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے رفقا اگرچہ بنو ہاشم نہیں تھے مگر وہ ان کے ساتھ تھے۔ بائیکاٹ ان سے بھی اتنا ہی سخت تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی ملا کر کھا گیا۔ 3 سال تک اس سخت حال میں گزارے۔ اس زمانے میں
کچھ ضروریات زندگی ان کے پاس پہنچ پاتی تھی۔ قریش کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا پسند کرتے تھے، ان شعب ابی طالب میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ دن رات خفیہ اور اعلانیہ ہر طریقے سے انجام دیتے، اور بنو ہاشم صبر اور امید اور اجر کے ساتھ ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ اسی دوران قریش کے کچھ باضمیر اور عالی حوصلہ اشخاص کے دل میں، جن میں ہشام بن عمرو بن ربیعہ پیش تھے، اس ظالمانہ معاہدے کے خلاف ناپسندیدگی کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس کو انہوں نے ایک خلاف انسانیت فعل قرار دیا۔ ہشام حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے والے شخص تھے، اپنی قوم میں ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں قریش کے ان اشخاص سے جن کے اندر کچھ نرمی، حوصلہ مندی اور عالی ظرفی محسوس ہوئی، رابطہ قائم کیا اور ان کی شرافت و انسانیت کو غیرت دلائی، اور اس پر آمادہ کیا کہ اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کیا جائے۔ یہ 5 اشخاص تھے، اور ان سب نے اس کو کالعدم قرار دینے پر اتفاق کر لیا۔ دوسرے دن جب قریش کی محفل آراستہ ہوئی، عین اس محفل میں زہیر بن امیہ، جن کی ماں عاتکہ بنت عبد المطلب تھی، لوگوں کے سامنے آئی اور کہنے لگی، اے مکہ والو، ہم مزے سے کھائے پیے اور بنو ہاشم دانہ دانہ کو ترسے اور جا بلب ہو، ان کے ساتھ خرید و فروخت تک بند ہو، واللہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اس ظالمانہ معاہدے کو ختم نہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر ابو جہل نے مداخلت کرنا چاہی، لیکن اس کی کچھ نہ چل سکی۔ مطعم بن عدی اس معاہدے کو پھاڑنے کی غرض سے اس کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ دیمک پورے کاغذ کو چاٹ کر ختم کر چکی ہے، صرف بسم کا اللہم کے الفاظ باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ابو طالب کو اطلاع پہلے سے فرما چکے تھے کہ دیمک کھا چکی ہے۔ ظالموں کے عہد نامے کو شکستہ کر دیا اللہ نے، باطل کے خامے کو ہے عبرت کا سبق اس انبیاء آسمانی میں، فقط نام رحمان باقی ہے اس تحریر فانی میں۔ بہرحال اس معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسی فضا پیدا فرمائی کہ شعب ابی طالب کے مصائب اور مشکلات میں گرفتار انسان پھر مکہ واپس آنے کے قابل ہوئے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔